پوچھا گیا ہے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں آج کل بڑا ہنگامہ ہے، تو مولانا وہ اتنے بڑے عالم ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو ان کی تقریر نہیں سنی ہے، ایک انٹرویو سنا ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی صاحب دیکھیے ایک بڑے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور صاحب علم آدمی ہیں، اپنا مدرسہ بھی چلاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کہ معاویہ جو ہے وہ اس قوم کے فرعون ہیں، یہ حدیث ہے، یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ یہ نمبر ایک، میں نے نہیں سنا اپنے کانوں سے، یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ دوسری بات وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ 12 لوگ ہمارے صحابی میں منافق ہیں، اور یہ صرف انہی کو بتایا۔ اس کے بارے میں آپ نے پھر آگے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ حذیفہ کو نام معلوم ہے کہ وہ کون 12 لوگ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جا کر کے یہ نہیں کہا کہ وہ 12 کا نام بتا دو، صرف انہوں نے یہ کہا کہ حذیفہ یہ بتا دو میرا تو نام اس 12 میں نہیں ہے، ہمارے ڈر کے۔ یہ ان کے تقوی کا کیا تھا؟ تقاضا تھا۔ یہ بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں، مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ میں ایک منافقین کی ٹیم موجود تھی، یہ کھل کر وہ بول رہے ہیں، یہ میں نے خود سنا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب جنگ کا موقع ہوا اور اللہ کے رسول 1000 صحابی کو لے کر کے نکلے جنگ کے میدان کے لیے، تو اس میں سے 300 صحابہ منافق تھے۔ لفظ دیکھیے، 300 صحابہ منافق تھے اور وہ واپس آ گئے۔ لہذا مطلب فوکس دے دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ میں ایک بڑی ٹیم کس کی تھی؟ منافق کی تھی۔ تو یہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں صحابہ منافق تھے یا یہ کہ کچھ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات جان لیجئے، میں آپ کو بہت اعتدال کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کہ میں میری بات سمجھا لے جاؤں۔ شیعہ ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں یا مولانا سلمان ندوی صاحب ہوں، سب کے نزدیک صحابہ قابل احترام ہیں۔ شیعہ میں بھی پرابلم کہاں آتی ہے؟ ہم جن کو صحابی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی کی بے عزتی نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے ہیں۔ ہم یہ بول دیتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ باتیں نہ مولانا ندوی صاحب صحابہ کے بارے میں انکار کر رہے ہیں۔ مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں یہ فلاں صاحب صحابہ ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر اب جیسے شیعوں نے حد کر دیا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی صحابی کی لسٹ سے خارج کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے بے شمار لوگوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ صحابہ ہی نہیں مانا۔ لہذا وہ جو توہین کرتے ہیں تو وہ ابو بکر کی توہین سمجھتے ہیں، صحابہ کی توہین نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ آیت وہ بھی پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ کس سے اللہ راضی ہے؟ صحابی سے۔ یہ صحابی نہیں ہے۔ تو پہلا اختلاف وہ یہ کرتے ہیں، اس پر ہم بحث کرتے ہیں کہ جن کو آپ صحابی کے لسٹ سے خارج کر رہے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی گمراہی ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات معلوم ہی ہے اور رہتی ہے، عالم الغیب ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر اسلام کی توفیق کیوں دے دیا؟ میری بات سمجھے لاجک؟ بھائی جب اللہ کو یہ بات معلوم تھا کہ ابو بکر آگے چل کے کیا ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو ابو بکر کو توفیق نمبر 1 پر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے کہ وہ اخلاق کی اچھی نہیں تھی، بد کردار تھے۔ عائشہ سے شادی اللہ کے اشارے پر ہوئی ہے، باقاعدہ اللہ کے رسول نے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ عائشہ آگے چل کر بد کردار ہونے والی ہیں، تو اللہ کو اپنے رسول کی بیوی بنانے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟
बात मैं समझा पा रहा हूँ? लिहाजा इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इन लोगों को इर्तिदाद या कुफ्र की बात करते हैं, ये 100% नहीं, 1000% गुमराही पर है। बात पहली समझे, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे मौलाना सलमान साहब बड़े आलिम हैं, हमारी एक ही मरतबा मुलाकात है इनसे, लेकिन मैं उनका एहतराम आज भी करता हूँ। हर बड़े का एहतराम करना चाहिए। मौलाना ने भी यही किया है। क्या? वो शियों वाली रविश कि जैसे माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर शान में उन्होंने गुस्ताखी की है तो माविया को पहले क्या करते हैं, वो सहाबा की लिस्ट से क्या करते हैं, खारिज करते हैं। सहाबा की लिस्ट से खारिज करने की उनके पास दलील क्या है? बार बार वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मैं जो बातें कह रहा हूँ आए मेरे पास बैठ कर के, या आप जहाँ कहें मैं बैठकर इल्मी लिहाज से बात करने के लिए तैयार हूँ। वो इल्मी लिहाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर गालियाँ देना, मुर्तद है, मुनाफिक है, फलां है, ये। अब वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपनी जगह है। वो जो बात कह रहे हैं उस बात को बताओ कि कैसे गलत है। ये बात बताने वाले 1% भी लोग नहीं हैं, जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मौलाना को जो गलत फहमी लगी है उस पर हम इल्मी लिहाज से 3-4 बातें, इल्मी लिहाज से भी नहीं बल्कि मंतिकी लिहाज से 3-4 बातें हम कहना चाह रहे हैं। और अगर ये पैगाम उन तक पहुंच जाए मेरी जानिब से तो आलन व सालन। मुझे तो अभी यहाँ आने के बाद मालूम हुआ, अगर ये बात मुझे फैज़ाबाद में मालूम हुई होती तो मैं सफ़र को कैंसिल करके उनसे जा कर के मुलाकात करता। हालांकि मैं इस लायक नहीं था कि उनसे मैं गुफ्तगू करता, लेकिन मैं जो समझा था वो उनको समझाने की कोशिश करता। हो सकता है कि दिल में बात उतर जाती। तो वो मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि उनको गलतफहमी लगी क्यों है। यहाँ से एक एक बात सुने। ये जो लफ्ज़ सहाबी है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो 2 माने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ अरबी ज़बान में, मैं अरबी अगर बोलता और आप लोग अरबी समझते हो कि तुम सब मेरे सहाबा हो। अब एक इंडियन बैठा हुआ है पीछे, वो कह रहा है मौलाना साहब ने सहाबा कह दिया। सहाबा तो उसे कहते हैं कि जो अल्लाह के रसूल को ईमान की हालत में देखे और ईमान की हालत में इंतकाल हो, और ये मौलाना अपने लोगों को सहाबा कहे। यहाँ पर ये सहाबा का लफ्ज़ दोस्त के माने में है और हमारे साथ उठने बैठने वालों के मामले में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के बारे में कहा, जैसे उनके बकौल कि 300 सहाबा मुनाफिक थे जिन्होंने नबी का साथ जंग में क्या कर दिया, वहद में छोड़ दिया। ये यहाँ पे जो सहाबा का लफ्ज़ है वो सहाबा मुराद नहीं है जो हम सहाबा की तारीफ़ करते हैं कि जिसको ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में, बल्कि सहाबी से मुराद आपके साथ रहने वाले लोग हैं। और सहीबा के माने या साहबा के माने होता क्या है? आपस में रहने वाले। कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने कहा वमा साहिबुकुम बिमजनून, कि ये तुम्हारे साथ में रहने वाले तुम्हारे साहब जो है ना, हम उसी उर्दू वाले को साहब कह देते हैं। तो ये कुरान ने भी इस्तेमाल किया। वहाँ पर भी साहब से मुराद सहाबी नहीं है। तो एक सहाबा या सहाबी या असहाब का जो लफ्ज़ है वो अपने माना के लिहाज से साथ में रहने वाले। तो जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उससे मुराद वो इस्तिलाही सहाबी नहीं है जिसको हम सहाबी समझते। ये बात मौलाना को अगर क्लियर हो जाए तो वो खुद बखुद समझ जाएंगे कि इससे हमारे सहाबा मुराद नहीं है। बात पहले समझे, ये पहली वजह है जिसकी वजह से वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। नंबर 2, ये और लोगों ने भी किया है, मैं इस वक्त उनका नाम लेना चाह रहा हूँ कि जब हमको ये इंसानी कमज़ोरी होती है, हमको जो है ना किसी शख्स से दुश्मनी निभानी होती है। नहीं, हम आपको नहीं पसंद करते हैं तो आपके बारे में 2 राय है। 90% लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन 10% आदमी बोलते हैं कि आप बहुत बकवास हैं। मैं उनका दोस्त हो जाता हूँ जो 10 वाले हैं और मैं 11वां बन जाता हूँ। मैं 90 वालों के साथ बन करके 91 में नहीं बनता हूँ, बल्कि 11 नंबर वाले को मैं पसंद करके 10 वो आप हैं हम एक। ये बात भी मौलाना सलमान साहब ने किया कि अगर किसी सहाबी के बारे में शाज़ लोग, कुछ लोगों ने गलत राय दी,
اسی بات کا انہوں نے پرچار کر دیا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ بھی یہ کہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر یہ دیکھ لیا جاتا کہ جمہور کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے بد دعا کیا دو آدمی کے بارے میں، وہ ایک معاویہ ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے، یہ جنگ احد کا معاملہ ہے جو بد دعا کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، ان کے لیے بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فتح مکہ میں موقع پر ایمان لائے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب آدمی تعصب کرتا ہے نا، تو کتنا پڑھا لکھا بھی ہو تو وہ دھوکہ کیا ہے؟ کھائی جاتا ہے۔ تو 10% والوں میں 11% بن گئے، لیکن 90 والوں کے ساتھ مل کر 91% نہیں بن پائے، لہذا ان کو وہ لوگوں کی وہ روایتیں، شاذ روایتیں نظر آ گئیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے بھی وہی بات کہہ دیا۔ جیسے میں نے اس کے پہلے بتایا تھا نا کہ بھی مجھے کچھ دن پہلے ایک حدیث آئی کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو وہ جو آدمی جا رہا ہے نا، آدمی تو جنتی ہے لیکن اس کے کندھے پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ جہنمی ہے۔ اب لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور ان کے کندھے پر یزید بیٹھا ہوا تھا، تو لوگوں نے یزید کو جہنمی کہا۔ حدیث آ گئی، کتابوں میں آ گئی، حالانکہ یزید نبی کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو کندھا پہ کہاں سے بیٹھتا بابو؟ یزید تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ جب لوگ گڑھتے ہیں حدیثیں تو بھول جاتے ہیں کہ بھائی سامنے والے بھی کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے کہ ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ بد دعا بتا دی کہ دو آدمی کے لیے بد دعا کی گئی، اور اس میں معاویہ ہیں ایک اور ایک فلاں ہے۔ ارے معاویہ تو جنگ احد میں ایمان ہی نہیں قبول کیے ہیں بھائی، تو معاویہ کے لیے بد دعا کیسے ہوگی؟ اور وہ مسلمان دونوں کو بد دعا کی گئی۔ اور دوسری روایت بات یہ ہے کہ وہ معاویہ بن ابو سفیان ہے ہی نہیں، وہ دوسرے معاویہ ہیں، اس کا بھی دھیان نہیں رکھا گیا، لیکن چونکہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق تھی لہذا ہم نے اس 10% والی کو پکڑ لیا اور 90% کو چھوڑ دیا۔ یہ دوسری غلطی میری سمجھ سے یہ اتنے بڑے عالم سے ہو رہی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو کبھی بھی حدیث پر مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، تاریخ میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جن باتوں کا خیال حدیث میں رکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث کہاں سے آئی، اس کے راوی کون ہیں، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، نبی تک یہ بات کیسے پہنچی، ایسے تاریخ میں اس طریقے سے سلسلے وار بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر تاریخ میں ایک بات آ ہی گئی تو دیکھنا چاہیے کہ حدیث میں اس شخص کے بارے میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کس نے بنایا سیریا کا؟ حضرت عمر نے۔ چلو حضرت عمر نے نہیں بنایا، مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو حضرت عثمان نے بنایا۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اس قوم کے فرعون ہیں، تو عثمان اور عمر کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے اس قوم کے فرعون کو گورنر بنا دیا اسلامی حکومت کا، تو ان کے اوپر بھی آ کر کے گاج گرے گی کہ نہیں دونوں کے اوپر؟ کہ ایک آدمی کو اللہ کے رسول فرعون کہہ رہے ہیں اور آپ اٹھا کر کے کس کا گورنر بنا رہے ہیں؟ بھئی معاویہ خود سے تو گورنر نہیں بنے نا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نے بنایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو باقی رکھا، تو سیریا کے گورنر تو ان دونوں بزرگوں نے بنایا۔ تو اگر آپ ان کو فرعون کو نعوذ باللہ گورنر بنایا گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں پر بھی کیا چلے گا کہ صاحب انہوں نے اتنا بڑا غلط کام کر دیا، اللہ کے رسول فرعون بنے اور ان کو یہ اٹھا کر کے گورنر بنا دے۔ یہ بھول گئے لوگ۔ پھر وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضرت عمر نے بنایا گورنر، تو کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں شکایت کی کہ حضرت سوچ سمجھ کر کام کریں، معاویہ کو آپ سیریا کا گورنر بنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا دیکھیے حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا وہی اصل بنیاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کے بارے میں دعا کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ اللہ یہ ہدایت والا بنا اس کو، اے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچے، ہادی مہدی کا لفظ استعمال کیا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو ان کے نقائص نظر آئے اور جو کہ شاذ تھے، 10% والے تھے، اور ان کی فضیلت کی حدیثیں نظر نہیں آئیں، جس کی بنیاد سے یہ معاملہ کیا ہوا کہ تاریخ کو مقدم کر دیا گیا حدیث کے اوپر،
اور ہمارے مولانا عمر صاحب کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ سحر ہو گیا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں پر ایسے سحر کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ سمجھ ہی نہیں پاتے بات کو اور الٹی سیدھی باتیں ہو سکتی, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمہور کے مسلک پر لائے. اچھا, ان کو اس بات کا بھی الزام ہے, میں جان بوجھ کر لفظ الزام استعمال کر رہا ہوں, کہ میں ایک محقق ہوں, میں ایک صاحب علم ہوں. ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں آپ محقق ہیں, ایک صاحب علم ہیں, لہذا ان حدیثوں کو چھپایا گیا ہے معاویہ کے بارے میں. میں منکر حدیث نہیں ہوں, بلکہ میں حدیث کو ظاہر کر رہا ہوں کہ معاویہ کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان حدیثوں کو جس میں معاویہ کے شان کے خلاف ہے, آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ معاویہ کے شان میں جو حدیثیں آئی ہیں کاتبین وحی ہیں, کاتبین وحی میں سے ہیں. اللہ کے رسول نے معاویہ کو کاتبین وحی کے لسٹ میں کیوں شمار کیا, وہ بھی آخری وقت میں شمار کیا. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کیوں دی؟ اگر ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بات کو سمجھایا جا سکتا ہے اور معاملے کو بنایا جا سکتا ہے.